السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وباليقين محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا بثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انتہا کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو یہاں جمع فرمایا اور دین کی نسبت پر اللہ نے ہمیں اور آپ کو کچھ سننے سنانے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا. گزشتہ جمعرات 14 تاریخ کو سلطان شاہ مرکز بنگلور کے اندر پوری ریاست کرناٹکا کا علماء اور ذمہ داروں کا ایک بڑا جوڑ ہوا جو مکاتب کے لین سے جڑے ہوئے لوگ تھے، اور پوری ریاست کرناٹک سے کارگزاریاں آئیں. مکاتب کے عنوان پر اور بڑوں کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا کہ ان حالات کے تناظر میں ہر گلی، ہر خطے، ہر چوراہوں پر دینی مکاتب کا قائم ہونا بہت ضروری ہے. آج کے حالات کے تناظر میں مکاتب فرض عین کے درجے میں ہیں. جس طرح ہم نماز فرض سمجھ رہے ہیں، ملک کے حالات جس طرح بگڑ رہے ہیں اور ملک کے حالات جس طرح بدلتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، ان حالات کے تناظر میں مکاتب کا قائم کرنا، مکاتب کی دیکھ ریکھ کرنا، مکاتب کے لیے چلنا، مکاتب کی فکر کے لیے ڈور ٹو ڈور بچوں کی تشکیل کے لیے گھر تک پہنچنا، ان کو مکاتب سے جوڑنا آج کے حالات کے تناظر میں بہت ضروری ہے. اس لیے آج کے جمعہ میں جو عنوان ہے مکاتب کی اہمیت اور حالات تناظر، یعنی حالات کے تناظر میں مکاتب کی اہمیت. مکاتب کے سلسلے میں سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں اور اسلام پر
سب سے آخر دور میں جو آنچ باطل کی طرف سے آئے گی وہ مساجد اور مکاتب پر آئے گی۔ یہ مسلمانوں کا سب سے آخری جو مرحلہ ہوگا ملک کے اندر، اور سب سے بڑی آنچ جو باطل کی طرف سے سب سے اخیر میں اٹھے گی وہ مساجد اور مکاتب پر اٹھے گی۔ ان حالات کے تناظر میں ہمارے لیے مکاتب سے جڑنا، مکاتب میں جوڑنا، یہ بھی ایک دین کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مکاتب، یہ مدارس ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے خطوں میں، ہمارے علاقوں میں چل رہا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ اگر سے ہمارے علاقوں میں چل رہا ہو، لیکن اس کی شاخیں اور اس کی جڑ اور بنیاد اس سرزمین پر ہے جس کو ہم اور آپ مدینۃ الرسول سے جانتے ہیں، اور اس جگہ سے ہے جس چبوترے پر بیٹھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہونے کی حیثیت میں بیٹھتے تھے، اور صحابہ طالب علم ہونے کی حیثیت سے بیٹھتے تھے۔ ہمارے مدارس اور مکاتب کا جو ہے، ہمارے مکاتب اور مدارس، یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے چبوترے پر جو شاخ لگائی تھی، جو درخت لگایا، جو پودے لگائے تھے، اس کی برانچ اور اس کی شاخیں ہمارے ملکوں کے اندر ہمارے اس مکاتب کی دیکھ ریکھ کرنا، اس کے لیے کوششیں کرنا، اس کو عبادت کے اندر شامل کرنا میرے بھائیوں آج کے حالات کے تناظر میں بہت ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں، ہم اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں، یہ ملک اکثریت غیروں کی ہے، ہم اور آپ اقلیت میں ہیں، اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت والے یہ چاہتے ہیں کہ اقلیت والوں کو ہم اپنے اندر ضم کر لیں، ملا لیں۔ دنیا کے اندر، ملک کے اندر، علاقوں سے لے کر صوبوں تک، صوبوں سے لے کر پورے خطے تک جو حالات ہماری نظروں میں نظر آ رہے ہیں، اور جس طرح بدلتے ہوئے حالات کہ کئی جگہوں کے نام تبدیل کیے جا رہے ہیں، کئی علاقوں کے نام چینج کیے جا رہے ہیں، کئی اچانک مسجدوں کی جو ہے مسجدوں کے بارے میں تفتیش کی جا رہی ہے، اور ابھی تو اسی ہفتے، اسی جمعہ سے چھتیس گڑھ کے اندر لاگو کیا گیا کہ مسجدوں کے اندر جمعے کے خطبے حکومت کے دکھائے بغیر، حکومت کے چیک کرائے بغیر خطیب نہیں دے سکتا، حکومت سے توثیق کرانی پڑے گی، حکومت کی پالیسی کو خطبوں کے اندر بیان کرنا پڑے گا، ورنہ وہ خطبوں کی دینے کی اجازت آپ کو نہیں ہوگی۔ یہ حالات جو بدلتے ہوئے ملک کے ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں، اور جس ملک میں لوگ مسلمان اگر اقلیت میں ہو تو ان کو، ہمیں اور آپ کو اپنی اولادوں کے سلسلے میں، اپنی نسلوں کے سلسلے میں کیا فکر کرنی چاہیے؟ ہم نے اور آپ نے کیا فکریں کی ہیں اپنے اولادوں کے سلسلے میں؟ ذرا غور کریں کہ حالانکہ اکثریت والے یہ چاہتے ہیں کہ اقلیت والوں کو کے اندر سے اسلام کی محبت، اسلام کی شناخت ختم ہو جائے، مسلمان نام کا مسلمان رہ جائے، ان کی شباہت، ان کی حقیقت اسلام پر نہ ہو، اسلام بیزاری پیدا ہو جائے، دین بیزاری پیدا ہو جائے، کہ برقعوں سے ناپسندیدگی ہو، مکاتب سے محبت نہ ہو، علماؤں سے دوری ہو، یہ ساری چیزیں، یہ کوششیں ملک کے اندر ہو رہی ہے۔ اور جس ملک کے اندر اسکول اور کالج اور یونیورسٹیوں کے سلیبس چینج کیے جا رہے ہیں، جہاں سے مسلمانوں کی ہسٹریاں مٹا دی گئی ہو، اور مورتیوں کی تعریفیں، دیگر مذاہب کی خوبیوں کو اس کے اندر اجاگر کیا گیا ہو، اور ہمارے اکثر بچے، اکثریت 97.5 جو اسکول اور کالج یونیورسٹیوں کی طرف جا رہے ہوں، 2.5 مدارس کے اندر اپنے اعمال، اپنے عقائد کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ان حالات کے تناظر میں جو 97.5 جو بچے ہمارے اسکولوں کے اندر جا رہے ہیں، ان کی ایمان کی بقا، اعمال کی بڑھوتری اور اصلاح کے لیے ہم نے اور آپ نے کیا کوششیں کی؟ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ ہوگی، ہم اور آپ ہوں گے،
اللہ کے یہاں کیا منہ دکھائیں گے میرے بھائیوں؟ ذرا غور تو کرو. ہم ایک مکتب قائم نہیں کر سکتے، ایک مکتب کی ذمہ داری اٹھا نہیں سکتے، ایک مکتب کے لیے ہم چل نہیں سکتے، ایک مکتب کے مشورے میں ہم بیٹھ نہیں سکتے. اپنی نئی نسلوں کی جو اور ان کے اندر ایمان کی تازگی پیدا کرنے کے لیے ہم ڈور ٹو ڈور جا نہیں سکتے. حالانکہ ہم وہیں پر دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے 500 روپے دیتا ہے، ڈور ٹو ڈور جا کر اس کی تعریف بیان کرتے ہو. لیکن جو نسلیں ایمان کی حفاظت کے لیے ملک کے اندر کھڑی ہوں گی، ان کے لیے پروان چڑھانے کے لیے ہم نے اور آپ نے کیا قربانیاں دی. 97.5 جو بچے اسکولوں کے اندر جا رہے ہیں، ہم نے ان کے لیے کیا فکریں کی؟ جہاں پر وزنیات پڑھائی جاتی ہے، مردیوں کی تعریفیں پڑھائی جاتی ہے، جہاں 6ٹھی کلاس کے چیپٹر کے اندر سلیبس کے اندر بات بتائی جاتی ہے کہ اذان سے جو ہے یعنی ملک کے اندر، علاقوں کے اندر جو ہے گندگیاں پھیلتی ہیں، اس طرح کی باتیں جو داخل کی گئی ہے، ان حالات کے تناظر میں ہم نے اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت اور بقا کے لیے ہم نے آج کے دور میں کیا کام کیا؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے، بوریا نشینوں کا صدقہ ہے کہ انہوں نے انگریزوں سے لڑتے ہوئے چند مدارس قائم کر کے گئے، ورنہ ہم نے اور آپ نے کیا کام کیے اس ملک کے اندر؟ ہاں، ہم نے ایسا کیا ہے، بریانی کی دکانیں بنائی ہیں، چٹپٹی کی دکانیں بنائی ہیں، چپل جوتے کے مول کھولے ہیں. ہم نے اپنی نئی نسلوں کی حفاظت کے لیے، ان کے ایمان کی بقا کے لیے ملک بھارت کے اندر ہم نے اور آپ نے کتنی یونیورسٹیاں قائم کی، کتنے عصری جو ہے تعلیم گاہیں ہم نے بنائی ہیں. ذرا غور کریں. اور ان حالات کے تناظر میں جو مکاتب قائم بھی ہیں، ان مکاتب میں ہم اپنے بچوں کو بھیجنے کی ہماری جو ہے محنتیں کیا ہیں؟ آج اسکولوں کے لیے لاکھوں روپے دے کر اسکول کے اندر ایڈمیشن کرائی جاتی ہے، داخلے کرائے جاتے ہیں، اور ہمارا پیسہ، ہمارا بچہ، ہمارا وقت اور ٹائمنگ پر دے کر ہم جا کر اسکول کے حوالے کر کے آتے ہیں اور کہہ کر آتے جیسا چاہو ویسا تم بنا دو. پیسہ ہمارا ہے، بچہ ہمارا ہے، بچیاں ہماری ہے، محنت ہماری ہے، اور ہم دوسروں کے حوالے کر دیے ہیں کہ جیسا چاہو ویسا بنا دو ان کو. ہم نے کیا کیا ان بچوں کے لیے؟ یہ ایمان پر کیسے قائم رہیں گے؟ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل الظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. لوگوں جلدی جلدی نیک اعمال کر لو، ایسے فتنے کے آنے سے پہلے کہ لوگ صبح کریں گے ایمان کی حالت میں، شام کریں گے کفر کی حالت میں. ہم مکتب کے اندر کلمے پڑھا کر اسکولوں کے حوالے کرتے بھیجتے ہیں، لیکن شام میں کفر کی حالت میں گھر واپس آ رہے ہیں. ان کو ترانے میں کیا پڑھائے جا رہے ہیں؟ ان کو جو ہے اسمبلی میں کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ کیسے جملے استعمال کرائے جا رہے ہیں؟ اور پروگراموں میں ہمارے بچیوں کو کیسے لباس پہنا کر وہ اسٹیجوں پر نچایا جا رہا ہے. اور آج مسلمان، ہمیں شرم کرنی چاہیے میرے بھائیوں، ہم اپنے مسلمان بچیوں کو آدھے کپڑے پہنا کر اسٹیجوں پر بٹھا کر ناچ دیکھ رہے ہیں. ہم کیا مسلمان اللہ کے نبی کی امت نہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی اولادیں نہیں ہے؟ ہم غور تو کریں اپنی نسلوں کے بارے میں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری نسل ایمان پر قائم رہیں گی. اور اسکول اور مدارس کو اگر مکاتب کو اگر موازنہ کیا جائے، دیکھا جائے، پرکھا جائے، آج ہمارے رجحانات کدھر زیادہ ہیں؟ اسکول ٹائم پر لے جانا، یونیفارم پہنا کر لے جانا، صاف ستھرے لباس میں لے جانا. مکاتب کا حال کیا ہے؟ بچے مکتب میں آتے ہیں، نہ ٹائم کی پابندی ہے، نہ وقت کی پابندی ہے، نہ یونیفارم ہے، نہ کتاب صحیح ڈھنگ سے ہے، نہ آنکھوں میں کیچ لگی ہوئی ہے، نہ لباس صاف ستھرا ہے. آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھنے کے لیے آیا اور دنیا کا سب سے بہترین کتاب قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا. آج ماں باپ کا حال یہ ہے کہ بچہ اٹھتا ہے، کہتا ماں مجھے مکتب جانا، ماں سو رہی ہے، باپ سو رہا ہے، کہتا چلا جا، بیگ وہاں پڑا ہوا ہے. کیا اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھلاؤ گے؟ کیا اسی کے لیے صحابہ نے مکے کی دھرتی پر قربانیاں کی تھی؟ گرم ریتوں پر بلال حبشی کو اسی لیے گھسیٹا گیا تھا، خبیب کو اس لیے چٹائی میں بند کر کے ان کو دھوئے دیے گئے تھے. کیا انہوں نے اپنے کیا ملک سے ان کو پیار نہ تھا؟ کہ ان کے بچے پیارے نہ تھے؟
کیا ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں صحابہ کی جماعتیں دین کی قربانی کے لیے اور خونخوار جانور کے درمیان میں بیٹھ کر اللہ کے دین کی توحید کا ڈنکا بجائے؟ آج ہم نے اور آپ نے کیا کیے میرے بھائی؟ ذرا غور کریں اور یاد رکھیں، جو کمیونٹی اقلیت میں ہوتی ہے ان کو اپنی نسلوں کے بارے میں سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ ہماری نسلیں ہمارے مرنے کے بعد ایمان پر قائم رہیں گی۔ آج اخبارات میں کل ہم پڑھتے تھے، سنتے تھے کہ اتنی مسلم بچیاں مرتد ہو گئی۔ 1 سال پہلے رپورٹ آیا تقریباً لاکھوں کی تعداد میں مسلم بچیاں اسلام چھوڑ چکی ہیں، اور یہ وہ بچیاں ہیں جو اسکول پڑھ رہی ہیں، یونیورسٹیاں جا رہی ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، لیکن ان کا کنیکشن مکتب سے نہیں تھا، ان کا تعلق اللہ کے قرآن سے نہیں تھا، حدیث سے نہیں تھا۔ اور ابھی آپ نے 1.5 مہینے پہلے مظفر نگر کے اس اخبار میں اس نیوز کو دیکھا ہوگا، جب ایک کیفے میں پولیس نے چھاپہ ماری کی تو تقریباً 50 مسلم بچیاں 50 مسلم غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ملے، 45 مسلم بچیاں تھیں، اور کون تھی؟ 9th کلاس میں، 10th کلاس میں، 1st PC میں، 2nd PC میں یہ بچیاں تھیں جو گھر سے بول کر گئی تھی کہ میں ٹیوشن جا رہی ہوں۔ برا نہ مانے، آپ سوچیں گے ہم آپ کے دل کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہوش کے ناخن لینے کا وقت ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ چنگاری دوسرے جگہ لگی ہے، کبھی ہمارے گھروں تک بھی پہنچ سکتی ہے، کبھی ہمارے گھروں تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ قرآن ہمیں گائیڈنگ کر رہا ہے، قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر تم اقلیت میں ہو تو تمہارا مزاج اپنے اولادوں کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے ایک نبی کا تذکرہ فرمایا۔ اب غور کیجئے گا، آج ہمارے گھر میں کوئی ولی بھی نہیں ہے، اور یہاں اللہ قرآن میں اس نبی کا ذکر فرما رہا۔ خود نبی، بیٹے بھی نبی ہے، باپ بھی نبی، چچا بھی نبی، دادا بھی نبی، اور موت کا وقت جب آیا، جب موت کا وقت قریب آیا، وہاں اس وقت مسلم اقلیت میں تھے اس ملک کے اندر، مصر کی سرزمین ہے، فرعون جیسا ظالم جابر بت پرستوں کا علاقہ ہے، حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبی علیہ السلام ہے، خود بھی نبی ہے، بیٹا یوسف بھی نبی ہے، باپ اسحاق بھی نبی ہے، چچا اسماعیل بھی نبی ہے، دادا ابراہیم بھی نبی ہے، پورا گھرانہ نبیوں کا ہے۔ لیکن موت کا وقت جب قریب آیا سیدنا حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کا، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کیا پیغام دیا؟ وہی پیغام ملک بھارت گھر مسلمانوں کا ہے میرے بھائیوں، اور یہ ہونا چاہیے ہمارا۔ قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کا موت کا وقت قریب آیا؟ جب موت کا وقت قریب آیا نا، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اولادیں کھڑی ہو جاتی ہیں چاروں طرف، ابا مجھے پہچانتے نہیں، ابا مجھے پہچانتے نہیں، میں بڑا بیٹا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے کھڑے ہیں، سیدنا یوسف علیہ السلام نبی بھی وہاں موجود ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام آخری جملہ جو اپنے بیٹوں سے فرمایا اور پوچھا، قرآن نے کہا ہے، یہی ہر باپ کو اپنے اولاد کے سلسلے میں فکر ہونی چاہیے۔ کیا کہا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو، میرے بعد کس کی پرستش کرو گے، کس کی عبادت کرو گے، کس کے سامنے سر جھکاؤ گے، کس کو خدا مانو گے؟ میرے بعد کس کی پرستش کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام آخری وقت ہے، خود بھی نبی ہے، بیٹے بھی نبی ہے، دادے بھی نبی ہے، چچا بھی نبی ہے، بھائی اور پورا گھرانہ نبیوں کا، لیکن اس کے باوجود بیٹوں سے سوال ہے، اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کے سامنے سر جھکاؤ گے؟ سارے بیٹوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون، ہم تو اسی کی عبادت کریں گے جس کی آپ اور آپ کے بزرگ ابراہیم، اسحاق اور اسماعیل نے عبادتیں کی ہے، یعنی ایک معبود کی پرارتھنا کریں گے، ایک معبود کے سامنے سر جھکائیں گے۔ یہ نصیحت ہے قرآن کی زبانی امت کے نام۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں بھی فکر ہونی چاہیے، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اکثریت غیروں کی ہے،
ان کا لباس، ان کا اوڑھنا، ان کا بچھونا، ان کی اسکولیں، ان کی کالج، ان کی یونیورسٹیاں، یہ ساری چیزیں ان کی رنگ و روپ ہے۔ ان رنگ و روپ میں اپنی نسلوں کی جو فکر کرنی ہے، ہماری اولاد ایمان پر کیسے قائم رہے گی، اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم اس سے منہ موڑ لیے تو یاد رکھیے گا، تاریخ کو پڑھیے گا، 19 جولائی سن 711 عیسوی، جب 19 جولائی سن 711 عیسوی کو اسپین کے اندر، اندلس کے اندر جو ہے انقلاب آیا، اور 7ویں صدی کے اندر 4 اسلامی جرنیل تھے جنہوں نے 4 خطوں میں جب نکلے، چاروں طرف اسلام کا پرچم لہراتے ہوئے چلے گئے۔ محمد بن قاسم، قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، یہ 4 لوگ تھے جنہوں نے 4 دان عالم میں اسلام کے پرچم کو لہرا دیا۔ جدھر گئے اسلام کی ہوائیں ان کے رخ جو ہے ساتھ دینے لگی۔ انہی میں سے ایک شخص تھا طارق بن زیاد، جنہوں نے 7ویں صدی میں اسپین کو فتح کرنے کے لیے سمندر کو عبور کر کے 6000 کی فوج کے ساتھ جب اندلس کی سرزمین پر اترے، انہوں نے پہلا کام کیا، اپنی کشتیوں میں آگ لگا دی اور اپنی فوجوں سے مخاطب کر کے کہا، اے میری فوج، سامنے لاکھوں کی تعداد دشمنوں عیسائیوں کی فوج ہے اور پیچھے ہمارے سمندر ہے، کشتیاں ہم نے جلا ڈالی بھروسے پہ تیرے، اب ہم یہاں سے لوٹ کر جانے والے نہیں۔ اگر تم ہمت ہارو گے سمندر میں ڈوب جاؤ گے، اگر ہمت سے مضبوطی کے ساتھ لڑو گے تو غازی بنو گے، میدان فتح ہوگا یا شہید ہو جاؤ گے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے 19 جولائی سن 711 عیسوی کے اندر 6000 کی اسلامی فوج عیسائیوں کی لاکھوں فوج پر غالب آئی اور اندلس فتح ہو گیا، اسپین فتح ہو گئے، اور اسپین کے اندر 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 500 سال تک خلافت کے ساتھ مسلمانوں کی حکومتیں چلی۔ لیکن جب مسلمانوں کا زوال آیا، پھر جب مسلمانوں کا زوال اسپین کے اندر آیا، میرے بھائیو سننا، یہ واقعات ہمارے لیے عبرت کی چیزیں ہیں، اور مسلمان جب مسلکی اختلاف میں پھنس گئے، ایک دوسرے کو کافر قرار دینے لگے اور امت کی جڑیں کٹنے لگی، اور کوئی گلی، کوئی کوچے باقی نہ رہے جہاں مسلمانوں کے خون سے رنگین نہ ہوئی۔ کوئی، یہاں تک کہ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ جس گلی سے گھوڑے گزرتے تھے ان کی ٹاپیں مسلمانوں کے خون میں ڈوب جایا کرتی تھی۔ اسپین کے اندر لاکھوں مسلمانوں کو ذبح کر دیے گئے جو مسلمان بچے تھے، اور وہاں پر مسلمانوں نے ایک مسجد کی تعمیر کی، مسجد قرطبہ، آج بھی دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے اسپین کے اندر، لیکن آج 2 ارب سے زیادہ مسلمانوں پر مسجد رو رہی ہے، شرمندہ ہے۔ آج گرجا گھر بنا ہوا ہو مسجد، 1400 ستونیں ہیں مسجد قرطبہ کی، 1400 کھمبے، پیلر ہیں میرے بھائیوں، 1400 کھمبے ہیں ان کے، اور 150 میٹر چوڑی، 220 میٹر لمبائی، 30 فٹ اونچائی ہے مسجد۔ یہ عالی شان مسجد جو شاید ہے کہ کبھی یہاں مسلمانوں نے حکومتیں کی تھی، آج وہاں سجدہ کرنے کی بھی اجازت نہیں، سجدہ کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ تاریخ تو میں تمہید قائم کرنے کے لیے، اس کے بعد میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں، اصل بات، پوائنٹ کی بات ہے، اس کو نوٹ کیجئے گا۔ جب مسلمانوں کا زوال اسپین اندلس کے اندر آیا، اور اندلس میں ڈر کر جو مسلمان کچھ بچے تھے اپنے گلوں میں سلیب لٹکا لیے، عیسائی مذہب اختیار کر لیے، کچھ مسلمان بچے تھے اپنی جان بچا کر فرانس چلے گئے۔ لیکن جو مسلمان فرانس گئے تھے انہوں نے آنے والی نسلوں کی حفاظت کے لیے، ان کے ایمان کی بقا کے لیے فرانس میں انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے ان کی نسل ایمان پر قائم رہے گی، جس کا نتیجہ یہ ہے آج بھی فرانس کے اندر مسلمانوں کی تعداد مردم شماری میں ہے، لیکن وہاں پر مسلمان شباہت کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے مسلمان نظر نہیں آ رہے۔ شراب خانوں کی آواز کر رہے ہیں، خنزیر کا گوشت کھا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کی شکل و صورت سے پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان۔ کیوں؟ ان کے آبا و اجداد اسپین میں زوال کے
بعد جب فرانس آئے تھے تو انہوں نے فرانس میں اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہے آج وہاں مسلمانوں کی شباہت باقی نہیں ہے۔ لیکن انہی یورپین ممالک میں، انہی ایشیائی ممالک سے لوگ تجارت کے لیے برطانیہ گئے، کینیڈا گئے، امریکہ گئے، ان برہنہ ملکوں میں بھی انہوں نے اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کی۔ الحمدللہ امریکہ جیسے میں بڑے بڑے مسلمانوں کے ادارے قائم، بڑے بڑے مسلمانوں کی اسکولیں قائم، جہاں قرآن و حدیث کے مطابق تعلیم دی جا رہی ہے میرے بھائیوں۔ لیکن جن ملکوں میں مسلمانوں نے اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت نہیں کی، وہاں عالم یہ ہے کہ ان کی نسلیں آج ایمان پر قائم نہیں ہیں میرے بھائی۔ شباب کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے مسلمان نظر نہیں آ رہا۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے، آج اگر ہم ہوش کے ناخن نہ لیے، جبکہ آج مسجدوں کے بارے میں چھتیس گڑھ کے اندر اعلان کیا گیا کہ جمعے کے خطبے حکومت کو دکھائے بغیر بیان نہیں کر سکتے، اور خطبوں کے اندر حکومت کی پالیسی کو بیان کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ حالات نظر آ رہے ہیں۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی تھی آج ثابت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہی تھی کہ مسلمانوں پر باطل کی طرف سے سب سے آخری آنچ جو آئے گا وہ مساجد اور مکاتب پر آئے گا، اس لیے مساجد کو مضبوط کر لو، اسلام کا مرکز اور قلعہ بنا لو، اور ہر مکاتب کو ضروریات دین کا مرکز بنا دو، تاکہ مسلمانوں کو ضروریات دین وہاں سے ملے۔ صرف مسجد نماز پڑھنے کے لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی۔ آج بھی جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے مسجد نبوی جاتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت زندہ ہے۔ ہر نمازوں کے بعد ایک شیخ کسی ستون کے پاس بیٹھ کر حدیث کا درس دے رہے، قرآن کا درس دے رہے، مسائل کو بیان کر رہے۔ یہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا میرے بھائیوں۔ آج ہم تو مسجد کے اندر صرف نماز کے لیے دروازے کھول رہے ہیں۔ آج کہاں گئے ہمارا نبی کی سے محبت؟ میرے بھائیوں، آج ہم اپنی نسلوں کی فکر کر لیں۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من جاء مسجدی ھذا لا یأتی الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ فهو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ۔ میرے بھائیوں، مسجد کے اندر آ کر درس میں، قرآن کے درس میں بیٹھنا، مکتب میں مسائل کا سیکھنا اور علوم کا حاصل کرنا، یہ کوئی بیکار چیز نہیں ہے، بلکہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری مسجد کے اندر آئے اس غرض سے آئے کہ وہاں سے کچھ علم سیکھوں گا یا لوگوں کو سکھاؤں گا، تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مقام اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا، بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ۔ علم سیکھنے والا، سکھانے والا، علم کا طلب کرنے والا، علم کا دینے والا، دونوں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ہے میرے بھائی۔ آج صرف بچے علم سیکھیں گے، بڑے نہیں سیکھیں گے۔ میرے بھائیو غور کرو، آج عمریں ہماری کتنی ہو گئی، ہم نے کیا فکریں کی اپنے دین کے لیے؟ ہم جیسا نماز پڑھ رہے تھے آج تک ہم نے اپنی نماز کو چیک نہیں کرایا۔ آج ایک سامان بھی خریدنا ہونا چیک کراتے، زمین خریدنی ہونا لوگوں سے چیک کراتے، وکیل سے چیک کراتے، یہ زمین کسی دوسرے کے نام پر رجسٹرڈ تو نہیں ہے۔ ہم نے اپنے دین کا چیک کرایا دین والوں سے؟ کیا اس دین کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے جنت کیسے ملے گی؟ آج دنیا کی ساری چیزوں کو چیک کرا کے لیتے ہو، لیکن اللہ کا دین آج تک ہم نے چیک نہیں کرایا۔ آج تک نہیں آ کر کہا حضرت ہماری سورہ فاتحہ سن لو، التحیات سن لو، دعائے معصورہ سن لو، دعائے قنوت سن لو، لفظی غلطی تو نہیں ہے، غسل کے فرائض نہیں آتے، وضو کے فرائض معلوم نہیں، اور نماز کے فرائض معلوم نہیں ہے۔ نماز میں کتنے فرض اللہ نے کر رکھے ہیں جس کے چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی، کتنے لوگ بتائیں؟ کیا یہ سیکھنے کی چیز نہیں؟ میرے بھائی، اسی فکر کے لیے پوری ریاست کرناٹکا سے تمام علماؤں کو، تمام ذمہ داروں کو سلطان شاہ مرکز کے اندر بلایا گیا، یہی تعلیم دی گئی۔ حاجی فاروق صاحب دامت برکاتہم نے بڑی دردانہ انداز میں، جو ابھی ابھی پڑوس کے ملک راون پنڈلی کے اندر ملکوں کے ذمہ داروں کا جوڑ ہوا، 113 کنٹری کے لوگ ذمہ دار لوگ آئے، 113 کنٹری کے ذمہ دار لوگ آئے دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے، اور سبوں نے بیٹھ کر یہ عہد کیا
ہم اتنی جماعتیں لائیں گے، اتنی جماعتیں بھیجیں گے، یہ فکریں ہوتی رہی۔ دعوت و تبلیغ کی پلیٹ فارم کوئی ایک خطے کے لیے نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہم سوچتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ صرف عنصر کے اندر ہے۔ 195 کنٹریاں ہیں، کوئی کنٹری ایسی باقی نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس تحریک سے لوگوں کو نہ جوڑا۔ اس تعلق سے 113 کنٹری کے لوگ راون پنڈلی کے اندر جڑے، ابھی 2 ہفتے پہلے، اور سبوں نے فکرے کی وہاں سے درد کو لا کر حاجی فاروق صاحب نے باتیں رکھی ہے کہ کم از کم ہر علاقوں کے اندر، ہر خطوں کے اندر آج کے حالات کے تناظر میں مکاتب کا قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ علماء تو کہتے ہیں مدارس فرض کفایہ ہے، مکاتب فرض عین، مکاتب فرض عین کے درجے میں۔ مکاتب کو معمولی نہ سمجھو میرے بھائیوں۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة، کہ جو شخص علم کو حاصل کر رہا ہو اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی، اور مقصد کیا ہے کہ مکتب کے ذمہ دار بنا اس لیے تاکہ بچوں کی علم حاصل ہو جائے، علاقوں کے اندر دین آ جائے، ڈور ٹو ڈور دین پہنچ جائے، اس مقصد کے لیے ذمہ داروں نے محنتیں کی، اساتذہ نے محنت کی، مقصد یہ کہ اسلام زندہ ہو جائے۔ تو آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں دی فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں نبی بھی ہوں گے اور وہ شخص بھی ہوگا جو مکتب کے اندر پڑھایا، مکتب کے اندر ذمہ دار بنا، مکتب ذمہ داری کو نبھایا، ذمہ داری کے اصول کو کے ساتھ چلا۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں نبیوں سے ایک درجہ نیچے ان لوگوں کا مقام ہوگا جنہوں نے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے علم کو حاصل کیا یا اس کے فکرے کی۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، صرف 3 چیز باقی رہے گی، کوئی چیز نہیں رہے گا۔ یہ مال و دولت، یہ اولادیں، یہ ساری چیزیں سب نیست و نابود ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ساتھ جانے والی چیزیں کیا ہے؟ ہمارے ساتھ جانے والی چیزیں کیا ہے؟ ذرا غور کر لیجیے گا، اس کو نوٹ کر لیجیے گا، میری بات نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مال کما رہے ہو، مال ختم ہو جائے گی، بلڈنگیں بنا رہے ہو، بلڈنگیں ختم ہو جائیں گی، تمہارے ساتھ جانے والی چیزیں 3 ہیں۔ اذا مات الانسان انقطع عمله الا بثلاث، جب انسان مر جاتا ہے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے سوائے 3 چیزیں۔ 3 چیز قائم رہتی ہے، 3 چیز باقی رہتی ہے، باقی ساری چیزیں ختم۔ نماز پڑھنا چاہے نہیں پڑھ سکتا مرنے کے بعد، صدقہ کرنا چاہے نہیں کر سکتا، زکوٰۃ دینا چاہے نہیں دے سکتا، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ ہاں 3 کام کر سکتا ہے، 3 کام کا ثواب اس کو ملے گا۔ پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا۔ کہیں مسجد میں بورڈ لگا دیا، کہیں مسجد تعمیر کر دی، مدارس بنا دیے، مدارس کے اندر ذمہ داری لے لی، ہماری اولادیں نہیں پڑھ سکا، کم از کم غریب کے بچوں کو ہم نے گود لے لیا، ان کے خرچے ہم نے اٹھا لیے، مدرسے کے اندر معمولی خرچے ہوتے، اب وہ حافظ بن گیا، عالم بن گیا، جب تک وہ زندہ رہے گا، دین پڑھائے گا، دین سکھائے گا، ہم اگرچہ مر جائیں گے قبر میں اللہ ثواب دیتا رہے گا۔ ہماری نسلیں دعا کرے یا نہ کرے، لیکن جو عالم بنا ہمارے پیسوں سے، ہماری محنت سے جو دین سیکھا ہے، صدقہ جاریہ کے طور پر انشاءاللہ ہماری قبروں میں ثواب پہنچتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز صدقۃ جاریہ، دوسری چیز او علم ينتفع به، ایسا علم اس نے سیکھا کہ اگرچہ اس نے دوسروں کو سکھایا، اس سے لوگ فائدہ اٹھائے، اگرچہ مر جائے گا۔ جماعت میں نکلا تھا 3 دن، بیچارے کسی کو صرف فاتحہ نہیں آ رہا تھا، صرف فاتحہ سکھلا دیا، اذان کا طریقہ سکھلا دیا، نبی کی سنت بتلا دیا، وضو کا طریقہ بتلا دیا، ماں باپ کی محبت کا صلہ بتلا دیا، اب بندہ اس پر عمل کر رہا ہے۔ ہم چلے گئے، علم دے کر گئے، اب ہم قبر میں چلے جائیں گے، جب تک لوگ علم سے فائدہ اٹھاتا رہے گا ہماری قبروں میں اللہ ثواب پہنچاتا رہے گا، ہر جز پر اللہ ثواب دے گا میرے بھائی۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے، او ولد صالح یدعو له،
ایسی اولاد چھوڑ کر جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ ربنا حب لنا، پڑھتا رہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما، کم از کم دین میں کسی نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرے۔ میرے بھائیوں یہ چیزیں قائم رہنے والی ہے، باقی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ انہی میں سے ایک چیز ہے علم کو بڑھانا، علم کی اشاعت کے لیے چلنا، علم کی اشاعت کے لیے، اسی کے لیے سلطان شاہ کے اندر ایک پیغام دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ کم از کم ہر جگہ، ہر علاقوں کے اندر ہمیں کیا کرنے، 5 کام ہر ذمہ داروں کو دیا گیا۔ ہر انسان، اس امت کا ہر فرد مونیٹر ہے، اور قیامت کے دن ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ میرے بھائیوں کچھ کرے نہ کرے، کم از کم ایک دین کی شاخ لگا کر جاؤ، دین کے اعتبار سے مکتب قائم کر کے جاؤ، دین کے اعتبار سے اللہ کا قرآن کو اشاعت کے لیے، نبی کی حدیث کی اشاعت کے لیے اگرچہ ہم چلے بھی جائیں گے، جب تک یہ شاخ باقی رہے گی اللہ اجر و ثواب دے گا۔ تو وہاں سے پیغام آیا، حاجی فاروق صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ پہلا کام یہ کرنا ہے ہر مسجد کے اندر مکتب کو قائم کرنا، ہر مسجد کے اندر کوئی مسجد مکتب سے خالی نہ ہو، بچوں کا تعلق اللہ کے گھر سے جڑ جائے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے جہاں بھی مسلمانوں کی آبادی ہے، جہاں بھی مسلمانوں کی آبادی ہے، مسجدیں نہیں ہیں، مدارس نہیں ہیں، جہاں بھی 2 گھر 4 گھر ہے وہاں مکتب کا انتظام کرنا، وہاں مکتب کرنا۔ آپ کے علاقوں سے لگ کر 60 پر 8 قریے ہیں، وہاں چند جگہ مسجدیں، چند جگہ نہیں ہے، وہاں کیسے علم پہنچے گا؟ وہاں علم کون سکھائے گا؟ اسلام کون پڑھائے گا؟ اگر ہم نہیں جائیں گے، عیسائی والے جائیں گے، دوسرے لوگ جائیں گے، وہ محنتیں کریں گے۔ میرے بھائی ہمیں محنت کرنی۔ دوسرا کام یہ ہے ہر خطے کے اندر جا کر جہاں مسجدیں نہیں ہیں وہاں مکتب قائم کرنا۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ علاقوں کے اندر تمام مکاتب کا معاون جماعت بنانا، ایک تنظیم بنانی ہے۔ ہم جس طرح سوسائٹی کی تنظیم بناتے ہیں اصلاح کی فکر کے لیے، میرے بھائیو اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے ایک تنظیم بنے گی جو صرف علم کی اشاعت کے لیے تنظیم رہے گی۔ وہ ہر مسجد کے اندر جا کر مکتب کا دیکھ ریکھ کریں گے، مکتب کے بارے میں جہاں مکتب نہیں ہو مکتب قائم کرنے کی فکر کریں گے، علاقے کی سطح پر ایک معاون جماعت بنے، 10 15 20 لوگوں کی ایک جماعت بنے جو اس میں چل پھر کر جو محنت کرنے والے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، آئندہ نسلوں کو ایمان پر قائم رکھنے کے لیے۔ تیسرا کام یہ۔ چوتھا کام یہ ہے کہ جہاں جہاں مکتب قائم ہے پورے ضلع کے اندر 1-2 معاون عالم کا ہونا، جو عالم کی ذمہ داری صرف مکتب کی دیکھ ریکھ کرنا کہ مکتب کی پڑھائی کی نوعیت سے، سلیبس کی نوعیت سے، کہ کہاں کس نوعیت پر پڑھائی ہو رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرنا۔ اور 5واں کام یہ حاجی فاروق صاحب نے بتایا کہ جہاں بھی مکتب قائم ہو وہاں پر اساتذہ کو 24 گھنٹے کے لیے بنگلور میں القاسم میں بھیجنا ٹریننگ کے لیے، تاکہ ان کو بتایا جائے کہ مسلمان کے بچوں کو دین اور تعلیم پڑھانے کے طریقے کیا، اور مکتب کے اندر کیا چیزیں پڑھائی جائے۔ 5 چیزوں کا علوم ہونا۔ ہم نہیں کہتے کہ ہمارا سلیبس لو، لیکن جہاں بھی مکتب قائم ہے جہاں یہ 5 چیزیں پڑھائی جائے گی انشاءاللہ ہمارے بچے دین پر قائم رہیں گے، علم پر قائم رہیں گے، یقین رہے گا۔ پہلا تجوید کے ساتھ قرآن، دوسرا یہ تعلیم السنت، سنت کا تعلیم دینا، علم دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کو سنت کہا جاتا، بچوں کو سنت پڑھانا۔ اور تیسرا ہے تعلیم العقائد، عقائد کا علم، کہ فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، نبیوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، جہنم جنت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور آخر مرنے کے بعد الموت، مرنے کے بعد کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں مکتب کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ تعلیم المسائل، بچوں کو مسائل کا علم، وضو کے فرائض کیا ہیں، نماز کے اندر کتنے فرض ہیں، کتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں، اگر بے خوابی ہو گئی، نائٹ فیل ہو گیا تو غسل فرض ہے یا نہیں ہے، یہ کون بتائے گا میرے بھائی۔ آج بچے بالغ ہو جاتے ہیں، یہاں کتنے لوگ ایسے بھی ہوں گے پتہ نہیں ان کو معلوم بھی ہے کہ نہیں ہے
سونے کے بعد اگر بے خوابی ہو گئی تو غسل فرض ہے یا نہیں ہے؟ یہ طہارت کی مسائل شریعت کا ایک جز ہے میرے بھائیوں. اگر پاکی نہیں ہوگی تو دوسری چیزیں کیسے ادا ہوں گی؟ کون سکھائے گا بچوں کو؟ آج نوجوان شرم سے پوچھتے نہیں، کون ان کو بتائے گا؟ اب اگر مکتب سے جڑیں گے، مکتب کے اندر چیزیں سکھائی جائیں گی، بچوں کو معلوم ہوں گی طہارت کیا چیز ہے. تو تعلیم المسائل اس پر زور دیا جائے، چوتھا کام. اور پانچواں کام یہ ہے تعلیم التاریخ، کہ جن کے واسطوں سے ہمیں دین ملا، ایمان ملا، اسلام ملا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی سیرت، اکابرین اولیاء کی سیرت، یہ سیرت ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں. 5 علوم دینیات کے اندر پڑھائے جاتے. قرآن کا پڑھانا صرف کافی نہیں ہے میرے بھائیوں. بعض لوگ اشکال کرتے ہیں دینیات کیا ہے. میرے بھائیوں یاد رکھنا، یہ دینیات ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، ایمان کی بقا کی ذریعہ، جس میں ہم قرآن بھی پڑھاتے ہیں، عقائد بھی پڑھاتے ہیں، سنت بھی پڑھاتے ہیں، مسائل بھی پڑھاتے ہیں، اور تاریخ کا بھی علم دیتے ہیں. کہ تاریخ کا علم نبی کے بارے میں، نبی کی سیرت کے بارے میں، صحابہ کی سیرت کے بارے میں، اولیاء کرام کی سیرت کے بارے میں. تو 5 چیزیں مکتب کے اندر ہونا، 5 امور پورے علاقوں کے اندر قائم ہونا. میرے بھائی اس کی آپ فکر کریں. آپ اپنے ہر جگہ مکتب کو قائم کریں. جہاں مکتب قائم ہے ان سے جا کر کہیں کہ آپ کو دینیات لینے کی ضرورت نہیں، آپ یہ 5 چیزیں ہمارے بچوں کو پڑھائیے. قرآن بھی پڑھائیے، نبی کا طریقہ بھی پڑھائیے، مسائل بھی پڑھائیے، تعلیم العقائد بھی پڑھائیے، اور تعلیم التاریخ بھی پڑھائیے ہمارے بچوں کو، تاکہ آئندہ ہماری نسل ایمان پر قائم رہے. ورنہ یاد رکھیے گا، عربی کے شاعر نے ایک بہترین شعر کہا ہے، لیس الیتیم من انتہا ابوا، کہ یتیم وہ بچہ نہیں ہے کہ در حقیقت جن کے ماں باپ بھی یار و مددگار چھوڑ کر مر گئے، بلکہ یتیم تو وہ بچہ ہے جس کی ماں تو زندہ ہے لیکن ایسی ماں ملی جو بے توجہ ہے، اور ایسا باپ ملا جو مشغول ہے، بیجی ہے، بچوں کے پاس وقت دینے کی فرصت ہی نہیں. صبح کو نکلا، صبح کو بچے اٹھے، ماں باپ سو رہا تھا، باپ کی محبت نہیں ملی. شام کو بچے اسکول سے ٹیوشن سے واپس آئے تو بچہ سو رہا تھا، باپ دکان بند کر کے آیا، بچے کے پاس بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ملا. کون ادب سکھلائے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھیں، اس کی فکر کریں. اس کے ساتھ ساتھ بالغان کا مکاتب قائم کریں. آپ جو بڑے ہیں، ہم نے بچپن میں پڑھا تھا، ہو سکے بھول گئے ہو یا زبان پر غلط رٹ گئی ہو، اس کو درست کرنا ضروری ہے. قیامت کے دن جہالت عذر نہیں ہے. آپ قیامت کے دن کہیے گا یا اللہ مجھے معلوم نہیں تھا. یہ اسلام کے اندر جہالت عذر نہیں ہے، آپ نے سیکھا کیوں نہیں، اللہ پوچھے گا. اس لیے اتنا علم سیکھنا جس سے حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے. بالغ مردوں کا، بالغان عورتوں کا بھی مکاتب ہو. جو مذکورہ شادی شدہ ہیں، اسکول کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر جو بچیاں جا رہی ہیں، ان کو آگے کا علم کون بتائے گا اسلام کا؟ اس کے لیے آپ فکرے کریں، اس کے لیے قائم کریں، بہت ضروری ہے. ورنہ یاد رکھیے گا، چھتیس گڑھ میں تو آج اسی جمعہ سے لاگو ہوا ہے کہ جمعہ کے خطبے حکومت کے دکھائے بغیر آپ نہیں دے سکتے. آئندہ کیا کیا چیز ہونے والی ہے، اللہ سے دعا ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جمعے کی نماز کے بعد تھوڑی دیر تشریف رکھیں، ایک اعلان کرنا ہے، اور اس اعلان کو ضرور سن کر جائیں جو حالات کے تناظر میں.